ہم روزانہ اپنی زندگی میں بہت سے کام کرتے ہیں۔ ہم انہیں عادت سمجھ کر انجام دیتے ہیں، لیکن ہمیں یہ احساس نہیں ہوتا کہ وہ عادت نہیں بلکہ اللہ کی بہت بڑی رحمت ہوتی ہے۔ وضو بھی انہی رحمتوں میں سے ایک ہے۔ ایک دن ایک چینی ڈاکٹر مسجد میں داخل ہوا۔ اس کی نظر ایک مسلمان پر پڑی۔ وہ مسلمان نہایت خشوع و ادب اور عاجزی کے ساتھ وضو کر رہا تھا۔ پانی کے قطرے اس کے چہرے سے بہہ رہے تھے۔ یہ قطرے صرف صفائی نہیں تھے، ان میں سکون، شفا اور صدیوں کی حکمت چھپی ہوئی تھی۔ ڈاکٹر وہیں رک گیا۔ وہ جانتا تھا کہ انسانی جسم میں کچھ خاص مقامات ہوتے ہیں۔ ان مقامات کو صحیح طریقے سے چھونے سے کئی تکلیفیں کم ہو جاتی ہیں۔ اس نے پوچھا، یہ طریقہ تمہیں کس نے سکھایا؟ جواب ملا، ہم اسے وضو کہتے ہیں۔ یہ ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے۔ جب ڈاکٹر کو بتایا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 1400 سال پہلے وفات پا چکے ہیں تو اس کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ اس کے لیے یہ ماننا مشکل تھا کہ اتنا مکمل اور حکمت سے بھرپور طریقہ کسی ایسے شخص نے سکھایا ہو جس نے کبھی میڈیکل کالج نہیں دیکھا۔ وہ آہستہ سے بولا، ہم طب میں جانتے ہیں کہ انسانی جسم میں مخصوص پوائنٹس ہوتے ہیں، اور تم وضو میں انہیں دن میں 5 بار صاف کرتے ہو، بغیر کسی دوا کے، بغیر کسی خرچ کے۔ تمہارا نبی صرف مذہب نہیں سکھاتا تھا، وہ انسانیت کا سب سے بڑا محسن تھا۔ لیکن وضو صرف جسم کو نہیں دھوتا، یہ دل اور روح کو بھی پاک کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ وضو کرتا ہے تو اس کے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ منہ کے گناہ، ناک کے گناہ، آنکھوں کے گناہ، ہاتھوں کے گناہ، سر اور کانوں کے گناہ اور پاؤں کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اللہ ہمیں نماز سے پہلے ہی پاک کر دیتا ہے تاکہ ہم اس کے سامنے ہلکے دل کے ساتھ کھڑے ہوں۔ پھر جب ہم نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو یہ صرف الفاظ نہیں ہوتے، یہ اللہ سے ملاقات کا لمحہ ہوتا ہے۔ جب بندہ کہتا ہے اللہ اکبر تو وہ اعلان کرتا ہے کہ اللہ ہر مسئلے سے بڑا ہے۔ اگر دل بے چین ہے، اگر زندگی بوجھ لگتی ہے تو اس کا حل وضو اور نماز میں ہے۔ واپس آ جاؤ اپنے رب کی طرف۔ جو پیشانی اللہ کے سامنے جھک جاتی ہے وہ دنیا کے سامنے نہیں ٹوٹتی۔ وضو ہمیں پاک کرتا ہے، نماز ہمیں سکون دیتی ہے، اور اللہ ہمیں کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ یہی اسلام کی خوبصورتی ہے، یہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے۔ نماز وہ مقدس رشتہ ہے جو بندے کو اس کے رب سے جوڑ دیتا ہے۔ یہ صرف چند حرکات کا نام نہیں، یہ دل کی زندگی ہے، یہ روح کی غذا ہے، اور یہ ایمان کی سب سے بڑی پہچان ہے۔ جب بندہ نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو وہ دنیا سے کٹ کر اپنے رب کے سامنے آ جاتا ہے، اور جب وہ سجدے میں جاتا ہے تو وہ رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ وہ سجدہ جس میں ماں کی گود سے زیادہ سکون ہے اور دنیا کی ہر کامیابی سے بڑھ کر اطمینان ہے۔ نماز انسان کو بے حیائی سے روکتی ہے، گناہوں کے اندھیروں میں روشنی بن جاتی ہے، اور تھکی ہوئی زخمی روح کو دوبارہ زندہ کر دیتی ہے۔ قیامت کے دن سب سے پہلا سوال نماز کا ہوگا۔ اگر نماز قبول ہو گئی تو ساری زندگی قبول ہو جائے گی، اور اگر نماز برباد ہو گئی تو سب کچھ بکھر جائے گا۔ افسوس، ہم دنیا کے کاموں کے لیے وقت نکال لیتے ہیں، مگر اس رب کے سامنے کھڑی ہونے میں سستی کرتے ہیں جس نے ہمیں سانس دی، دل کی دھڑکن دی اور زندگی عطا کی۔ آؤ نماز کو بوجھ نہیں بلکہ رحمت سمجھیں، فرض نہیں بلکہ رب کی طرف سے محبت بھرا بلاوا جانیں۔ شاید ایک سچا سجدہ آنکھوں سے بہتے آنسوؤں کے ساتھ ہماری پوری زندگی بدل دے، اور ہمیں وہ سکون دے جائے جس کی تلاش میں ہم ساری دنیا چھانتے پھرتے ہیں۔ قیامت کا دن وہ دن ہوگا جب سورج سروں کے قریب ہوگا، زمین تپ رہی ہوگی، اور ہر انسان اپنی فکر میں ڈوبا ہوگا۔ اس دن سب سے پہلے نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ جو لوگ دنیا میں نماز کے پابند تھے، جو فجر کی ٹھنڈی صبح میں اٹھتے تھے، جو سجدے میں آنسو بہاتے تھے، ان کے لیے اعزاز ہی اعزاز ہوگا۔ ان کے چہرے روشن ہوں گے، فرشتے ان کا استقبال کریں گے، اور کہا جائے گا، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا میں اپنے رب کے سامنے سر جھکایا۔ انہیں سایہ دیا جائے گا، انہیں خوف سے نجات دی جائے گی، اور جنت کے دروازے ان کے لیے کھول دیے جائیں گے۔ لیکن وہ لوگ جنہوں نے نماز کو چھوڑ دیا، جو دنیا کے کاموں میں تو مصروف رہے مگر رب کے بلاوے پر نہ آئے، ان کا حال بہت دردناک ہوگا۔ ان کے چہرے سیاہ ہوں گے،
دل گھبرا رہے ہوں گے اور وہ حسرت سے کہیں گے، کاش ہم نماز پڑھنے والے ہوتے، کاش ہم نے رب کے سامنے ایک سجدہ ہی کر لیا ہوتا۔ اس دن نہ دولت کام آئے گی، نہ عہدہ، نہ رشتے، صرف نماز، یا تو نجات بنے گی یا حسرت۔ آؤ، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے ہم نماز کو تھام لیں، کیونکہ جو دنیا میں رب کے سامنے جھک گیا وہ قیامت کے دن سرخرو ہو جائے گا، اور جو دنیا میں سجدے سے منہ موڑ گیا وہ وہاں پچھتائے گا، مگر وقت ختم ہو چکا ہوگا۔ آخر میں بس ایک لمحے کے لیے رک جاؤ، اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر سوچو، اگر آج ہی ہمیں اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونا پڑ جائے تو کیا ہماری نماز ہماری سفارش کرے گی؟ یہ باتیں سن کر اگر آپ کی آنکھیں نم ہو گئیں، اگر دل کانپ اٹھا، تو سمجھ لو یہ رب کی طرف سے بلاوا ہے۔ برائے کرم اس پیغام کو آگے پہنچا دو، شاید آپ کے ایک شیئر سے کسی کی نماز شروع ہو جائے، شاید آپ کے ایک لفظ سے کوئی سجدے میں گر جائے۔ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، کیونکہ ہم نہیں جانتے کل کس کی آخری رات ہو اور کس کا آخری سجدہ۔ اللہ ہمیں نماز قائم کرنے والوں میں شامل فرما دے اور قیامت کے دن نماز کو ہماری نجات بنا دے۔ آمین۔